11 ربیع الاول جمعرات کے دن انا اعطیناک الکوثر کا وظیفہ نسلوں کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ اس وظیفے سے کروڑوں روپے کا فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے گھر کے تمام افراد کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اور یہ سورت جو شخص ربیع الاول میں اپنے گھر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس گھر کے لیے پورے سال کا رزق کھول دے گا۔ جی ناظرین، پورے سال اس گھر کی ہر مشکل و پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ناظرین، اس کی برکت سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی اس کے علاوہ کوئی حاجت ہو، اس کے تصور سے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سورۃ الکوثر کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کی ہر تکلیف، ہر بیماری، تنگ دستی ہو یا غربت، قرض ہو یا مرض، سورۃ الکوثر ہر چیز کے لیے نہایت ہی اور طاقتور ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ پر جو کتاب وحی کے ذریعے نازل کی گئی ہے، اس کی تلاوت کرتے رہو۔ کسی سے ڈرنے کی اور خوف زدہ ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ یہ حکم تمام امت کے لیے بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے تمام فیصلے اور احکام پوری طرح سچائی میں ہیں اور اس میں کسی طرح بھی باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ اور انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور پناہ دینے والا، رزق دینے والا اور مسائل حل کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی غفور رحیم اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہی ہے اور وہ کن کی طاقت رکھتا ہے۔ ناظرین، آپ کو نہایت قیمتی عمل بتا رہے ہیں۔ یہ آپ کو دوبارہ 1 سال کے بعد موقع ملنا ہے اور یہ عمل آپ کو ایسے دے رہے ہیں جو تیربا ہدف ہے، اور اس عمل کی برکتیں پورا سال رہتی ہیں۔ اور اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دے دیا ہے تو خدا را اگلا سال بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور دوبارہ اگلے سال ہی آپ کو اس کی یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ بس آپ اس عمل کو اپنی ڈائری میں لکھ کر رکھ لیں، اور ہر سال جب ماہ ربیع الاول کا آئے تو آپ اس وظیفہ کو ایک بار اپنے گھر میں لازمی پڑھ لیا کریں۔ جو ترتیب، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گی، اسی کے مطابق آپ لکھ کر رکھ لیں۔ ہر سال اس عمل کو کرتے رہیں، پورا سال کسی اور عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یا وہ دوست احباب جو ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں، بیماریاں ان کے گھر میں آ چکی ہیں اور اب جانے کا نام نہیں لیتی، ان دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما لیں، کیونکہ ایک ہی دن کا عمل ہے اور ربیع الاول کی 11ویں کو کرنا ہے۔ ربیع الاول کے ہر دن کی اتنی ہی فضیلت ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے رب کائنات بہت کچھ عنایت فرمائیں گے۔
ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں۔ ماہ ربیع الاول کی 11ویں تاریخ ہو۔ آپ نے اس دن سب سے پہلے غسل کرنا ہے، اور غسل کرتے ویسے بھی سنت ہے۔ آپ کی شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار کے اندر رکاوٹ ہے، آپ قرض سے دوچار ہیں۔ جو شخص قرضے میں گرفتار ہو، قرضہ اتارنا مشکل ہو چکا ہو، اس شخص کے لیے یہ خاص عمل ہے۔ جو شخص اپنے گھر کی تنگ دستی سے پریشان ہے، بے برکتی ہے، برکت نہیں آتی، اور وہ خاص کر دوست، احباب، دشمن جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حاسدین جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ دشمنوں کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ان کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی جان چھوڑ دیں، وہ دوست احباب اس عمل کو لازمی کریں۔ میں آپ کو بتا دوں گی اس عمل کی جتنی بھی برکتیں بتا رہے ہیں وہ کم ہے۔ جی ناظرین، آپ کا ہر مسئلہ اس عمل وظیفے کے ذریعے حل ہو سکتا ہے۔ تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے اس کے علاوہ کوئی حاجز ہے، اس کے تصور سے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سورۃ الکوثر کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کی ہر تکلیف، ہر بیماری، تنگ دستی ہو یا غربت، قرضہ ہو یا مرض، سورۃ الکوثر ہر چیز کے لیے نہایت ہی طاقتور ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ پر جو کتاب وحی کے ذریعے نازل کی گئی ہے، اس کی تلاوت کرتے رہو۔ کسی سے ڈرنے کی اور خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حکم تمام امت کے لیے بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے تمام فیصلے اور احکام پوری طرح سچائی میں ہیں، اور اس میں کسی طرح سے بھی باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی، اور انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مسائل کو حل کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی غفور و رحیم اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، اور وہ کن کی طاقت رکھتا ہے۔ ناظرین، آپ کو نہایت قیمتی عمل بتا رہے ہیں۔ یہ آپ کو دوبارہ 1 سال کے بعد موقع ملنا ہے، اور یہ عمل آپ کو ایسے دے رہے ہیں جو تجربہ ہدف ہے، اور اس عمل کی برکتیں پورا سال رہتی ہیں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دے دیا ہے تو خدارا اگلا سال بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور دوبارہ اگلے سال ہی آپ کو اس کی یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ بس آپ اس عمل کو اپنی ڈائری میں لکھ کر رکھ لیں، اور ہر سال جب ماہ ربیع الاول کا آئے تو آپ اس وظیفہ کو ایک بار اپنے گھر میں لازمی پڑھ لیا کریں۔ جو ترتیب، جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گی، اسی کے مطابق آپ لکھ کر رکھ لیں۔ ہر سال اس عمل کو کرتے رہیں، پورا سال کسی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یا وہ دوست احباب جو ڈاکٹروں سے مایوس ہو گئے ہیں، بیماریاں ان کے گھروں میں آ گئی ہیں، جانے کا نام نہیں لے رہی، ان دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما لیں، کیونکہ ایک ہی دن کا عمل ہے، اور ربیع الاول کی 11ویں کو کرنا ہے۔ ربیع الاول کے ہر دن کی اتنی ہی فضیلت ہے۔
اور جتنی جلدی ہو سکے آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے رب کائنات بہت کچھ عنایت فرمائیں گے۔ ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں۔ ماہ ربیع الاول کی 11ویں تاریخ ہو، آپ نے اس دن سب سے پہلے غسل کرنا ہے، اور غسل کرنا ویسے بھی سنت ہے۔ آپ کی شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار کے اندر رکاوٹ ہے، آپ قرض سے دوچار ہیں، اور جو شخص قرضے میں گرفتار ہو، قرضہ اتارنا مشکل ہو چکا ہو، اس شخص کے لیے یہ خاص عمل ہے۔ جو شخص اپنے گھر کی تنگ دستی سے پریشان ہے، جو بے برکتی برکت نہیں آتی، وہ خاص کر دوست احباب دشمن جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حاسدین جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ دشمنوں کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ان کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی جان چھوڑ دیں، وہ دوست احباب اس عمل کو لازمی کریں۔ میں آپ کو بتا دوں گی اس عمل کی جتنی بھی برکتیں ہیں وہ کم ہیں۔ آپ کا ہر مسئلہ اس عمل، اس وظیفے سے حل ہو سکتا ہے۔ مختلف وظائف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور وظیفہ اثر نہیں کرتا، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سے مسائل ہیں، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ پر بھروسہ کرو تو وہ اللہ ہی کافی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ کے احکام اور فیصلے کے آگے سر جھکانا توکل ہے۔ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر اتفاق کرنا توکل ہے۔ وظیفوں میں اثر نہ ہونے کی وجہ آپ اللہ پر توکل نہیں کرتے۔ یہ ایک خاص وظیفہ اور مجرب وظیفہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے لیے، پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے عمل تیربا ہدف ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں ایسا عمل جس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور ہی نور کر دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے آسمان سے زمین تک ایک نور آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے، اسی طرح غربت کا خاتمہ فرما دیتا ہے، ظالم سے نجات دیتا ہے، کہ حمل سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو خواتین حاملہ ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے حمل کی حفاظت ہو، وہ بھی اس عمل کو کریں۔ اس طرح کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ربیع الاول کو 11ویں تاریخ کو کوئی شخص اس کو پڑھ لے، اس کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھ لے، تو آپ کو ایک مرتبہ اس کے پڑھنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر جس طرح ہم نماز کا سجدہ کرتے ہیں اسی طرح سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کی جائے، اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتایا جائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں موجود جو کچھ چل رہا ہے، جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھو گے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، یا باری تعالیٰ میرا فلاں مقصد ہے، فلاں پریشانی ہے، میں قرض سے ڈوب رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت لازمی پیدا ہوتی ہے، کہ کوئی نہ کوئی ایسی مدد ضرور آ جاتی ہے، کہ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور مل جاتا ہے کہ سارا قرض اسی ہفتے ادا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کے بعد پاک صاف کپڑے پہننے ہیں۔ پاک صاف کپڑے پہن کر آپ نے ناظرین اس طرح کرنا ہے کہ ہلکی سی خوشبو جو بھی میسر ہو آپ نے وہ لگا لینی ہے۔ اپنے وجود کو، اپنے جسم کو خوشبو لگا کر آپ نے قبلہ کی جانب یعنی خانہ کعبہ
جس طرف ہم منہ کر کر نماز ادا کرتے ہیں اس طرف آپ نے منہ کر لینا ہے، اور منہ کر کے 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے سورۃ الکوثر کی اس طرح سے تلاوت کرنی ہے۔ تعوذ تسمیہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 بار پڑھنے کے بعد پھر دوستو آپ نے استغفار پڑھنا ہے، 11 بار ہی استغفار 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 11 بار پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے تمام گناہوں، جن گناہوں کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم پر جادو جنات ہوتے ہیں، کوئی بندہ ہمارے اوپر جادو کروائے، بندش کروائے تو پھر بھی ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، ہم نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آ جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ سب سے پہلے کام کریں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 11 بار استغفار، اور اپنے وظیفے کے اندر تاثیر اور طاقت بھی پانا چاہتے ہیں کہ ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو صرف اور صرف اس سورہ مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ یہ سورہ مبارکہ ایک شخص، ایک صحابی نے پڑھی۔ جب کسی سورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، 11 بار استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کیوں پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اب سورۃ الکوثر جو سکرین پر دکھائی دے رہی ہے، ان کلمات کو، ان چھوٹی سورت کو، قرآنی الفاظ کو جو تقدیر کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، آپ کے ہاتھ کی انگلیوں پر 41 بار پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ ایک بار قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھ لینا۔ ایک بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، 41 بار پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر ایسا کرم فرماتے ہیں، سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے، اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، آپ نے اس سورۃ استغفار کو بتائے گئے طریقے سے ربیع الاول کی 11ویں تاریخ کو جمعرات کے دن پڑھ لینا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے ساتھ، کسی بھی وقت، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اگر مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرض سے نجات مل جائے گی، جنات کا شکار ہیں تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے اس سے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر تنگ دستی ہے